ہاں، آپ نے آغوش اسکول میں بات کی کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فزیکل ایجوکیشن. سو دینی تعلیم پہ بھی فوکس آپ کا بالکل ہے. تو دینی بالکل تعلیم کس لیول کی؟ لائک جیسے ایک ہوتا ہے جی ناظرہ ہو گیا اور قرآن کا ترجمہ پڑھایا، یا اس کے آگے بھی آپ ان کو آپشنز دیتی ہیں؟ اور کون سی کلاس تک ہے، کس عمر تک آپ وہاں پہ بچوں کو رکھتی ہیں؟ ہمارا 6 سال کی بچی سے 6 سے لے کے 10 سال کی بچی کا ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، ٹھیک. اور ایڈمیشن لینے سے پہلے ہم اس کا فزیکل پورا ایگزامینیشن کرواتے ہیں، کیونکہ ایک آدھ کیس ہمارے پاس ایسے آیا کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ تھی بچی، اور وہ آ کے اور پھر وہ سارا پورا ہمارا ادارہ یعنی کہ ایک ڈسٹرب ہو رہا، اس کے ایکشنز، اس کی ساری جو ہوتی ہے بہت ڈفرینٹ ہوتی جی ہے نا. بالکل. دوسری بچیاں ڈسٹرب ہو رہی تھیں تو معذرت کر کے ہم نے انہیں واپس بھیجا بچی کو. مالی مشکلات ان کو تھیں خاندان کو، وہ ہم نے فیسیلیٹیٹ انہیں کر دیا. لیکن چونکہ ہمیں یہ فیوچر میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ہمارا اس طریقے سے معاملہ اگین نہ ہو، پالیسی بھی یہی ہے جی. کہ پہلے ان کا ایگزامینیشن ہونے کے بعد تعلیم اس بچے کو تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمارے مونٹیسریز میں بھی ٹیسٹ لیتے ہیں کچھ ہے، تو ہم تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس بچی کو کچھ آتا ہوگا جس معاشرے سے وہ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کو پھر ہم ایڈمیشن دلاتے ہیں اسکولس کے اندر. دینی تعلیم کے لیے ہم گھر پہ ان کے مطلب جو ان کا آغوش ہوم ہوتا ہے اس کے اندر قاریہ ہیں، ان کی ٹیوٹر ہیں، فاسٹر مدرس بچیوں کے لیے. اور اس کا سیٹ اپ ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو آغوش ہوم شیخو پورہ ہے اس کے اندر ایک کمرہ جیسے آپ سمجھیں رائٹ پر ہے، ایک لیفٹ پر ہے، اور مڈل میں ایک ہم نے ایک کیبن سا بنایا ہوا ہے فاسٹر مدر کا، جو 8 بچیاں ادھر 8 بچیاں، اور سائڈوں پر ہم نے اس کے وہ شیشے لگائے ہوتے ہیں کہ بچیاں نظر میں ہوں. رات کو بھی کسی بچی کو کوئی تکلیف ہے جسمانی طور پہ، اس کا سردی ہے، اس نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا ہوا، تو مدر جو ہے وہ فاسٹر مدر وہ اٹھ کے اس کو وہ کرتی ہے. مینٹورز ہوتی ہیں ہماری جو ان کو ہر چیز کے اندر ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ایکشنز، ان کے ایموشنز، ان کی جو ہوتی ہے مطلب جو ان کی ایک ادارے کے اندر اور ساتھ کی بچیوں کے ساتھ ان کی یہ ہوتا ہے، ان کی تربیت کے اوپر نظر ہوتی ہے، رائٹ. اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. ان بچیوں کو جب تک ہم چیک نہ رکھیں تو ہم وہ رزلٹ ہم نہیں لا سکتے جو ہم چاہتے ہیں. بے شک. تو ابھی جو گفتگو سن کے میں اندازہ ہوا کہ ظاہر یتیم بچیاں جو ہیں ان کو آپ ایک رہائش پرووائڈ کرتی ہیں، فاسٹر مدر ہیں جو کہ ان کی جتنی ضروریات ہیں ان کا خیال کر رہی ہیں. سو کیا اس ادارے کے اندر یا اس کانسیپٹ کے اندر آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ مکمل کوئی اسکول وغیرہ کریٹ کرنے کا؟ اسکولس آغوش تو ایسا اسکول. ہی ہے کہ اس کے اندر شیخوپورہ کے اندر تو آلریڈی اسکول موجود ہے، اوکے. اور یہ جو ہم نے اسلام آباد میں جو پلاٹ لیا ہے وہ ایجوکیشنل سٹی ہے. اوکے. تو ایجوکیشنل کمپلیکس ایک ہم نے بنانا ہے وہاں، جس کے اندر بہت زیادہ ہم نے فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ ہم نے صرف دنیاوی تعلیم نہیں دینی، انہیں ہنر بھی سکھانا ہے، رائٹ. اسکلز ڈیولپمنٹ. اور ابھی ہم پیچھے کر بھی چکے ہیں کہ ہم نے کوتھم ایک آپ جانتے ہوں گے وہ جو کوکنگ بیکنگ اس کے کلنری لیے آرٹ نا، ہیں. جی کلنری بالکل. آرٹس کے لیے نا، وہ ساری چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے پچھلی چھٹیوں کے اندر 2 مہینے کی جب بچوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم نے اپنی بچیوں کو وہاں بھیجا تھا. اوکے. اور وہاں سے بچیاں مطلب اپنے سکلز لے کر آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بچیوں کو سپورٹس ہے، ہماری بچیاں ہارس رائڈنگ کرتی ہیں، ہماری بچیاں سپورٹس کے اندر ونرز ہوتی ہیں، رائٹ. ہماری بچیاں آل سارٹس آف ایکٹیویٹیز، کسی چیز کے اندر پیچھے نہیں ہیں. وہ اسپیچ کمپٹیشن ہے، وہ آرٹس کمپٹیشن ہے، وہ ہر ایک کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ ورک جو ہوتا ہے ہماری بچی. آئیے ہم سب مل کر یتیموں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس جدوجہد کا حصہ بن جائیں. الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ. برائے رابطہ 0800 77778 www.akfwwt.org